السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان تجوید کا دوسرا لیکچر، آج دوسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا مدغم فیہ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم مثالین کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثالین کا مطلب ہے ایک ہی قسم کے دو حرف، مطلب یہ ایک جیسی چیزیں ہوں، ان کی سیم ٹو سیم، ہر چیز سیم ٹو سیم نہ ہو، مگر کچھ خصوصیات ایسی ہوں جو ایک دوسرے سے میچ ہوتی ہوں، اسے کہتے ہیں مثالین۔ مثال کے طور پر دو پھول ہیں، ان کی کچھ خصوصیات یا پھول سیم ٹو سیم ہے، وہ دونوں کچھ خصوصیات ان کی سیم ٹو سیم ہے، اس کو بولتے ہیں مثالین، ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں متجانسین۔ جانسین، اس کا مطلب ہے ایک مخرج کے دو حرف، مطلب ایک ہی جنس یا قسم سے تعلق رکھنے والے حرف ہیں، ان کو بولتے ہیں متجانسین۔ علم تجوید میں حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون کو متجانسین کہتے ہیں۔ حروف یرملون میں یا، را، میم، لام، واو اور نون کو متجانسین حروف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آگے ہم پڑھیں گے متقاربین۔ اب اس کے بارے میں ہم ریڈ کرتے ہیں۔ ایسے دو حرف جن کا مخرج قریب قریب ہو، جیسے لام، را، نون، میم، یہ قریب قریب ورڈ ہے نا، ان کو بولتے ہیں متقاربین، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے قلب۔ نون ساکن، قلب لکھ دیتی ہوں۔ نون ساکن، ساکن کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اور نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدلنا، نون ساکن کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ساکن کے بارے میں ہم ریڈ کر چکے ہیں پچھلے فرسٹ لیکچر میں، اور تنوین کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ساکن جزم کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تنوین ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم ریڈ کر چکے ہیں نا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدلنا، اس کو کہتے ہیں قلب، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اخفا۔ اس کے معنی سے ہی کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اخفا چھپانا، پوشیدہ کرنا، اس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا نہ کرنا، بلکہ پوشیدہ کر کے اس کی صرف صفت گنہ کو بعد کے حرف سے ملا کر اس طرح پڑھنا کہ تشدید پیدا نہ ہو۔ تشدید کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تشدید کی تعریف کیا تھی؟ کسی حرف کو دو مرتبہ اس طرح پڑھنا کہ ایک مرتبہ ساکن اور دوسری مرتبہ متحرک حرف کی آواز نکالے۔ متحرک کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ساکن کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ متحرک اس کو کہتے ہیں جس حرف پر زیر، زبر یا پیش ہو۔ ساکن کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ حرف جس پر سکون یعنی جزم ہو، وہ چھوٹی سی دال ہو، اس کو ساکن بولا جاتا ہے۔ تشدید کا مطلب کیا ہے؟ جس میں پہلی ایک دفعہ ساکن اور دوسری دفعہ متحرک آواز نکلے، اس کو بولتے ہیں تشدید، جیسے ثم، انا،
اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے تشدید پیدا نہ ہو اس میں، نہ تو وہ ساکن کی آواز نکالے، نہ ہی وہ متحرک کی آواز نکالے، بلکہ اس کا جو مطلب ہے نا، اصلی جو مطلب ہے اس کو پوشیدہ کر دینا ہے، چھپا دینا ہے، اور اس کی صرف صفت گناہ کے بعد حرف سے ملا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اخفا کے حروف کتنے ہیں؟ پہلے ہم اخفا کے حروف پڑھ لیتے ہیں. اخفا کے حروف کتنے ہیں؟ 15 ہیں. ٹھیک ہے، 15 حروف ہیں. کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہے، گن لیتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ٹوٹل 15 حروف ہیں جن کو اخفا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ 15 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حروف، نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہاں اخفا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد ان میں سے، ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے اس کو اخفا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی اخفا کے کتنے حروف ہیں، کون کون سے ہیں. اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو انہیں اخفا بولا جاتا ہے. اب تجوید میں اخفا کب ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تجوید میں اخفا اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے. ان حرف میں سے کوئی ایک حرف بھی آئے تو نون یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس عمل میں زبان کو تالو سے نہیں لگایا جاتا اور آواز کو ناک میں ہی روکا جاتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. اخفا کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اخفا کہتے کس کو ہیں. ڈیٹیل سے میں بتا چکی ہوں. نہ سمجھ آئے تو آپ پھر سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آگے ہم پڑھتے ہیں مد. مد کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس پہ مدہ کیا جائے، اس علامت کو مد بولتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف مدہ کی آواز کو 2 چند یا 7 چند روایت کے موافق کھینچنا. مدہ ہم تھوڑی سی آواز کو کھینچ کے پڑھتے ہیں نا. مثال کے طور پر مدہ کی مثال پڑھتے ہیں. سورۃ فاتحہ کی لاسٹ ورڈ میں بولا دالین، اس دعات کو ہم نے زالین پڑھا، کھینچا، یعنی وہاں پہ ہم نے مد کیا. ٹھیک ہے، مدہ کیا. اب ہم پڑھتے ہیں قصر. قصر کہتے ہیں مد نہ کرنا. جہاں پہ یہ جو مدہ ہے نا، اس کو مطلب کسی حرف کو نہ کھینچے، اس کو بولتے ہیں قصر. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں حروف مدہ. حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں. ٹھیک ہے. پہلا الف. حروف مدہ پہلا الف. دوسرا جس واو سے پہلے پیش اور جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے او تین وغیرہ. الف ہمیشہ ساکن یا بلا. اب یہاں پہ لکھا ہے الف ہمیشہ ساکن یعنی بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے. الف بغیر ہم اس کو جھٹکا دیے، بغیر ہم نے اس کو کھینچے، بغیر ہم نے اس کو زور سے پڑھے بغیر ہم نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، بغیر جھٹکا دیے. اس کے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے جس پر جزم یا کوئی حرکت نہیں لکھی جاتی.
لہٰذا الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی غیر مدہ نہیں ہوتا ہے. الف کبھی بھی غیر مدہ نہیں ہوتا ہے, یعنی یہ نہیں ہوتا ہے. اگر واو یا متحرک ہوں یا واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر نہ ہو تو یہ دونوں حرف غیر مدہ ہوتے ہیں. اب ہم واو ساکن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اور یا ساکن کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں, پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گا واو ساکن کس کو کہتے ہیں اور یا ساکن کس کو کہتے ہیں. واو ساکن کے بارے میں پڑھتے ہیں. واو ساکن کس کو کہتے ہیں, پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, واو ساکن ایک ایسا حرف ہے جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. واو ساکن ایک ایسا ورڈ ہے جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے اور اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. حرکت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا, حرکت کس کو کہتے ہیں, زیر زبر یا پیش. اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی, یعنی اس پر زیر زبر یا پیش نہیں ہوتا ہے. اس کو ساکن کہا جاتا ہے کیونکہ اسے بغیر حرکت کے پڑھا جاتا ہے. اس واو ساکن کو, جیسے خوف, اس میں واو ساکن ہے. مثال کے طور پر واو ساکن کی مثال خوف, اس میں جو یہ واو ہے نا وہ ساکن ہے, اس پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے. ٹھیک ہے. قوم, اب قوم بھی بغیر اس کے واو ساکن کے بغیر ادا ہو رہا ہے. قوم میں جو واو ہے وہ بغیر ساکن, وہ ساکن ہے, ہم اس میں کوئی زیر زبر نہیں دے رہے ہیں. خوف اور قوم دونوں واو ساکن کی مثال ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. واو ساکن اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے, اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی. حرکت کی بھی ہم ڈیفائن پیچھے پڑھ چکے ہیں, جس پہ زیر زبر یا پیش نہ ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے. واو ساکن, واو یہاں پہ ساکن ہے, یہاں پہ قوم میں بھی واو ساکن ہے, اس لیے اس کو واو ساکن کہا جاتا ہے. واو ساکن کے بارے میں پتہ چل گیا کہ واو ساکن کس کو کہتے ہیں. علم تجوید میں واو ساکن کو حروف لین میں شمار کیا جاتا ہے, جو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, واو ساکن کو حروف لین میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے واو ساکن کو. ٹھیک ہے. یا ساکن, جیسے واو ساکن تھا, یہاں پہ واو ساکن ہے, کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے. ویسے ہی یا ساکن کے بارے میں اس کی ہی سیم ٹو سیم ان دونوں کی ڈیفائن ایک جیسی ہے کہ یا پہ بھی یا بھی ساکن ہوتا ہے, اس پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہوتی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں حروف لین. اگر واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو, واو ساکن کے بارے میں پڑھ لیا, یا ساکن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو ان حروف کو حروف لین کہا جاتا ہے. جیسے یہ خوف, زبر, جزم. اب واو یہاں پہ ساکن ہو گیا, یہ جو خوف ہے اس کو بولتے ہیں حروف لین. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں حروف لین. واو یہاں پہ ساکن ہو گیا, حروف لین. اس میں کیا کہا تھا اس نے, واو ساکن یا ساکن سے پہلے واو ساکن ہوگا یا پھر یہاں پہ یا ساکن ہوگا. جیسے یا کے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. واو ساکن کی ہم نے مثال پڑھی تھی خوف, یا ساکن بیتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یا ساکن ہے, اس لیے اس یا کی وجہ سے اس کو یا ساکن بولا جاتا ہے. اس واو کی وجہ سے اس کو واو ساکن بولا جاتا ہے. حروف لین کی تعریف انہوں نے کی تھی کہ اگر واو ساکن اور یا ساکن, واو ساکن اور یا ساکن, ان دونوں حروف سے پہلے زبر آ جائے, یہ زبر آ جائے تو اس کو بولتے ہیں حروف لین. ٹھیک ہے, اب یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے. پیچھے سے پھر ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. حروف مدہ 3 ہیں, الف, اور دوسرا یہ ہے
کہ واؤ سے پہلے پیش اور جس یا سے پہلے زیر ہو، جیسے آؤ تین حروف مدہ، اب انہوں نے بولا تھا جس واؤ سے پہلے پیش اور جس یا سے پہلے زیر ہو، الف میں ہمیشہ ساکن بغیر کسی جھٹکے کے ادا ہوتا ہے. ہم نے 3 چیزیں تھی نا، ایک تھی الف، دوسرا تھا جس واؤ سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہو، حروف مدہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور جس پر جزم یا کوئی حرکت نہیں لکھی جاتی ہے، لہٰذا الف میں ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، کبھی غیر مدہ نہیں ہوتا ہے. اگر واؤ اور یا متحرک ہوں یا واؤ ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر نہ ہو تو یہ دونوں حرف غیر مدہ ہوتے ہیں. اگر واؤ اور یا متحرک ہوں، متحرک کے بارے میں ہمیں پڑھا تھا، یا واؤ ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر نہ ہو تو یہ دونوں حرف غیر مدہ ہوں گے. ٹھیک ہے، زبر پیش اور زیر کو کھینچنے سے پہلے الف اور واؤ اور یا مدہ پیدا ہوتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے حروف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا ہے حروف لین، اگر واؤ اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، واؤ اور یا سے پہلے زبر ہو تو اس کو بولتے ہیں حروف لین. اب ہم پڑھتے ہیں وصل. وصل کے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہوگا ملا کر پڑھنا. فار ایگزامپل 2 افراد کا آپس میں ملنا، وصل کا مطلب ہے ملا کر پڑھنا. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں وقف. ٹھیک ہے، وقف کے بارے میں پڑھتے ہیں. کلمہ کے آخر میں حرف متحرک کو ساکن کر کے اگر آخر میں 2 زبر ہوں تو الف سے اگر گول تا ہو تو یا ساکنہ سے بدل کر آواز اور سانس توڑ کر آگے پڑھنے کی نیت سے تھوڑی دیر ٹھہرنا اس کو سکتہ طویل بھی کہتے ہیں. وقف کا مطلب ہے کہ سانس روک لینا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی چیز کو اس کی ملک سے جو اس کے پاس ہے اسے خارج کر کے صرف اللہ کی ملک کر دینا، مطلب اللہ کی خاطر اسے دے دینا، وقف کر دینا، اللہ کی راہ میں دے دینا، اس کو بولتے ہیں وقف. ٹھیک ہے، مثال میں نے ایک دی ہے. تھوڑی دیر ٹھہرنا وقف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی کی اصطلاحات ہم انشاءاللہ 3rd لیکچر میں پڑھیں گے. جزاک اللہ. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن دبا دیں. جزاک اللہ.